اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 1 سے۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس کو قرآن عربی تاکہ تم سمجھ سکو۔ اس میں قرآن کی عظمت اور حقیقت کا بیان ہے جو دنیا کی فصیح ترین زبان ہے۔ اس کے اولین مخاطب عرب تھے اور انہی کی زبان میں یہ اتارا گیا۔ کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ وہ اسے سمجھ سکے، اس کے احکامات کو آسانی سے سمجھ سکے، تم ان حقائق کو بہتر طریقے سے پالو۔ انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اور بے شک وہ ام الکتاب ہے ہمارے پاس، البتہ بلند ہے، حکمت والی ہے۔ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اور افنضرب عنکم الذکر، کیا بھلا ہم چھوڑ دیں تم سے ذکر کرنا، صفحاً درگزر کرتے ہوئے، ان کنتم قوما مسرفین، کہ ہو تم ایک قوم حد سے بڑھی ہوئی۔ ذکر سے یہاں مراد ہے قرآن، یعنی ہم حق بات کرنا چھوڑ دیں، نظر انداز کر دیں، اور ذکر کرنا یعنی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں۔ ہم تمہیں تمہارے کفر و اعراض پر رہنے دیں، کیونکہ تم اسے سننا ہی نہیں چاہتے، تم حد سے بڑے ہوئے ہو، ہر ظلم اور گناہ میں بڑھ چکے ہو۔ ہم تم سے درگزر کر لیں یا ہم تمہیں ہلاک کر دیں، کسی چیز کا حکم نہ دیں اور نہ ہی تمہیں منع کریں، چونکہ تم قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے ہی بھیجے ہم نے نبیوں میں سے پہلوؤں میں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی مگر كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تھے وہ ساتھ اس کے وہ مذاق اڑاتے۔ تو پھر کیا کیا؟ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَدًّا، اور تو ہلاک کر دیا ہم نے سب سے طاقتور کو ان میں سے، پکڑ لیا اور گزر چکی مثل الاولین، مثالیں پہلوؤں کی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور البتہ اگر تم پوچھو ان سے کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، البتہ وہ ضرور کہیں گے پیدا کیا ہے اس کو زبردست علم والے نے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، اور جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو مہدا گہوارہ، اور بنایا تمہارے لیے اس میں سبلا لعلکم راستے، تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ، یعنی زمین کو اس نے بطور بچھونا بنایا تمہارے لیے، جس میں ثبات و قرار ہے، اور تم اس پر چلتے ہو، جہاں چاہتے ہو پھرتے ہو۔ اور اس نے اس پہاڑوں کے ذریعے اس کو زمین کو جما دیا تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ الذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا کذلک تخرجون، اور وہی ذات ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی ساتھ اندازے کے، پھر زندہ کیا ساتھ اس کے مردہ زمین کو، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ والذی خلق الازواج کلها وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائے ہیں جوڑے سارے کے سارے اس کے، اور بنائے تمہارے لیے کشتیاں اور مویشی میں سے، اور جو تم سواری کرتے ہو۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، اور تاکہ تم چڑھ بیٹھو اس کی پشت پر، اور پھر تم یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو جب سوار ہو تم اس پر، اور تم کہو پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کیا ہمارے لیے اس کو، اور نہ تھے ہم اس کے لیے قابو میں لانے والے۔ یعنی اللہ کی نعمت ہے یہ کہ اس نے یہ سواریاں ہمیں بخشی ہیں، ورنہ تو راستے خود چل کر چلنا پڑنا تھا، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کیے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف البتہ
البتہ پلٹنے والے ہیں، یعنی دنیاوی منزلوں کو طے کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کی منزلوں کو بھی یاد رکھا جائے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے بنائے اس کے لیے اس کے بندوں میں سے ایک حصہ۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اور بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے کھلم کھلا، یعنی اہل مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے تھے، یوں وہ مخلوق کو اللہ کا شریک اور اس کا ایک جز قرار دے دیتے ہیں۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین، کیا اس نے انتخاب کر لیا ہے اس کے لیے جو وہ پیدا کرتا ہے بیٹیاں، اور چن لیا ہے تم کو 7 بیٹوں کے؟ یعنی یہ ان کی جہالت اور حماقت کا بیان ہے، جسے یہ خود تو ناپسند کرتے ہیں مگر اسی چیز کو اللہ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، حالانکہ جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو ساتھ اس کے جو اس نے بیان کیا ہے رحمان کے لیے مثال ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ اور وہ غم کے گھونٹ پینے والا ہوتا ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِيلَةِ وَهُوَ فِي، اور کیا بھلا جو پالا جاتا ہے، یونشا کے معنی ہے تربیت، نشوونما اور اس کی تربیت، اور نشوونما عورت کی، چونکہ نشوونما ان کی تربیت اس کی فطرت میں بننا اور سنورنا ہوتا ہے، فی حیلتی زیورات میں، وہو فی، اور وہ الخصام غیر مبین، جو کرتے ہیں غیر واضح۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے بنا لیا فرشتوں کو ان کو جو وہ بندے ہیں رحمان کی عورتیں یا بیٹیاں۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، اور کیا وہ گواہ تھے ان کی تخلیق کے وقت؟ سَتُكْتَبُ، عنقریب لکھی جائے گی، شہادتہم، ان کی گواہی، وَيُسْأَلُونَ، اور وہ پوچھے جائیں گے۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ کہتے ہیں اگر چاہتا رحمان نہ ہم عبادت کرتے ان کی، اور نہیں ان کے لیے ساتھ اس کے کوئی علم ہے، اور نہیں وہ مگر وہ اندازے لگا رہے ہیں، یعنی اپنے غلط کام کا جواز پیش کرتے ہیں، اپنی گمراہی کا ذمہ دار اللہ کی مشیت کو قرار دیتے ہیں۔ یہ سب ان کے وہم و گمان کی باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، یہ دی ہم نے ان کو ایک کتاب اس سے پہلے تو وہ اس کو پکڑ رہے ہیں، یعنی ایک قرآن سے پہلے کوئی کتاب جس میں انہوں نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، جسے انہوں نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہو، یعنی ایسا تو نہیں، بلکہ یہ تلقیت آبا کے سوا ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون، اور بلکہ انہوں نے کہا بے شک ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر، اور بے شک ہم ان کے آثار پر ہدایت یافتہ ہیں، یعنی اپنے باپ دادا کے دین پر چلتے ہیں، خود ساختہ دین بنا رکھا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے بے شک ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو اوپر ایک طریقے پر، اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر مقتدون، پیروی کرنے والے ہیں، یعنی ہدایت کا ذریعہ تو قرآن و سنت ہے، مگر یہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو ہی انہوں نے اپنا معیار بنا رکھا ہے، خاندانی رسم و رواج کو ہی اہمیت دیتے ہیں، یہ اپنے آباء و اجداد کے ہی نقش قدم پر چلتے ہیں۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اولو، کیا بھلا اگر جئتکم بالاہدی، میں لایا ہوں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والا، مما وجدتم علیہ آباءکم، اس سے جو پایا تم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا بما ارسلتم بہ کافرون، انہوں نے کہا بے شک ساتھ اس کے جو بھیجے گئے ہو تم، ساتھ اس کے ہم انکار کرنے والے ہیں۔
یعنی یہ اپنے باوجداد کی تلقین میں اتنے پختہ تھے کہ پیغمبروں کی دلیل بھی انہیں اس سے پھیر نہ سکی۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، تو بس انتقام لیا ان سے ہم نے، تو دیکھو کس طرح ہوا انجام چھٹلانے والوں کا، یعنی رسولوں کی جو بات نہ ماننے کی وجہ سے وجہ کیا تھی؟ ان کی ضد اور ان کا تکبر تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اپنی قوم سے، بے شک میں بیزار ہوں اس سے جو تم عبادت کرتے ہو۔ براء صفت ابراہیمی ہے، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم ایک ہی طریقے پر ہو اور میں ان طریقوں کو چھوڑتا ہوں اور میں ان سب سے بیزار ہوں۔ میں صرف اللہ کی عبادت کروں گا، جو رستہ میں نے اختیار کیا ہے وہ مشکل رستہ ہے، میرا رب ہی میری رہنمائی کرے گا۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، اور مگر وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے مجھ کو تو بے شک عنقریب اور رہنمائی بھی کرے گا میری۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس نے بنایا ہے اس کو ایک بات باقی رہنے والی اس کے اولاد میں، شاید کہ وہ لوٹ آئے۔ یعنی کلمۃ باقیہ، یعنی اس کلمے کی وصیت، کلمہ توحید کی وصیت اپنی اولاد کو کر کے، اور اللہ نے اس کلمے کو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں بھی باقی رکھا، اور وہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے۔ لعلہم یرجعون، یعنی شاید کہ یہ اہل مکہ شرک سے باز آ جائیں، دین پر لوٹ آئیں جس کی دعوت ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ، بلکہ میں نے سامان زندگی دیا ہے ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو۔ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق اور رسول کھول کر بیان کرنے والا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور جب آ گیا ان کے پاس حق انہوں نے کہا یہ جادو ہے اور بے شک اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی اہل مکہ کا قرآن کو جادو قرار دے کر انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ قرآن کی تعلیمات اور اس کی تلاوت ان کے دلوں پر اثر کرتی تھی، اس لیے انہوں نے قرآن کو جادو قرار دے کر اس کا ہی انکار کر دیا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن اوپر کسی شخص کے دو بستیوں میں سے عظمت والے۔ اس دو بستیوں سے مراد مکہ، طائف، یہ بڑے آدمیوں سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک ولید بن مغیرہ ہے، اور طائف کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی، یعنی ایسے شخص کا انتخاب جو پہلے سے ہی عظیم جاہ و منصب کا حامل ہو، کثیر المال اور اپنی قوم میں مانا جانے والا ہو۔ یعنی اگر قرآن نازل ہوتا تو ان دونوں ہستیوں میں سے کسی ایک شخصیت پر نازل ہوتا، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کا دامن دولت دنیا سے خالی ہو۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور کیا وہ تقسیم کرتے پھرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو، اور ہم نے تقسیم کی ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں، اور بلند کیا ہم نے ان میں سے بعض کو بعض میں درجات میں، تاکہ بنائے بعد ان میں سے بعض کو خدمتگار، اور رحمت تیرے رب کی بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اور یہاں رحمت سے مراد ہے، نعمت کے معنی میں ہے، یہاں سب سے بڑی نعمت نبوت مراد ہے، یعنی یہ کام ان کا نہیں کہ رب کی نعمتیں بالخصوص نعمت نبوت یہ اپنی مرضی سے تقسیم کرتے پھریں، بلکہ یہ تو رب کا کام ہے کہ وہ ہر شخص کے حالات سے پوری طرح واقفیت رکھتا ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ نبوت کا تاج کس کے سر پر رکھنا ہے، اور وہی اور رسالت سے کس کو نوازنا ہے، اور یہ جاہ و مال و
دولت، جاہ، منصب اور عقل و فہم میں یہ فرق اس لیے بھی رکھا گیا ہے تاکہ یہ زیادہ مالدار اور کم مال والے اور اونچے منصب والا چھوٹے منصب والے سے کام لے سکے۔ اللہ کی حکمت سے کائنات کا نظام بخوبی چل رہا ہے، ورنہ اگر سب ہی مال و منصب، علم و فہم میں برابر ہوتے تو کوئی کسی کا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا اور کم تر سمجھنے والے کام کو کوئی بھی نہ کرتا۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یعنی رحمت سے مراد آخرت کی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہو جائیں لوگ ایک ہی امت، البتہ ہم کر دیں واسطے اس کے جو کفر کرتا ہے رحمان کے ساتھ ان کے گھروں کے لیے چھتیں چاندی میں سے اور سیڑھیاں ان پر وہ چڑھتے ہوں۔ امتاً واحدہ یعنی ایک ہی طریقے سے منسلک، دنیا کے مال و اسباب میں رغبت کرنے کی وجہ سے یہ طالب دنیا ہی ہو جائیں گے اور رضائے الہی اور آخرت کی طلب سے یہ سب کچھ فراموش کر دینے والے ہیں۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے لیے دروازے اور تخت اور اس پر وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے زخرفا، سونے کی۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بے شک یہ اگرچہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے رب کے پاس تقوی والوں کے لیے ہے۔ یعنی اللہ کے سب منکروں کو خوب دولت دی جاتی ہے، لیکن اس میں یہی خطرہ تھا کہ پھر سب لوگ ہی دنیا پرست ہو جاتے اور شرک سے اجتناب اور اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ ان کے لیے آخرت اور جنت کی نعمتیں ہیں اور جن کو زوال اور فنا ہی نہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو غفلت برتتا ہے رحمان کے ذکر سے، ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان، تو وہ ہو جاتا ہے اس کا دوست ہو جاتا ہے۔ یعنی ذکر الرحمن سے مراد قرآن، نماز اور ذکر الہی ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے یعنی دلائل اور حقیقت کو نہیں مانتا، اور جو قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتا تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جو جان بوجھ کے قرآن سے بے نیاز رہے تو اللہ اس کے ساتھ شیطان کو مقرر کر دیتا ہے جو اسے گمراہ کر کے اسے اپنے ساتھ ہی جہنم میں لے جاتا ہے۔ قرین یعنی دوست، شیطان انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے اور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اور اسے نیکیوں سے روکتا رہتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور بے شک وہ البتہ روکتے ہیں ان کو راستے سے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی یہ شیطان اور یعنی یہ انسانی دوست، وہ شیطان ان کے حق کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں اور ان کے اعمال ان کو خوبصورت بنا کر دکھاتے ہیں کہ تم تو حق پر ہو۔ پھر وہ پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو حق پر ہیں اور صحیح راستے پر ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ وَبِئْسَ الْقَرِينُ، یہاں تک کہ جب وہ آئے گا ہمارے پاس اور کہے گا اے کاش میرے اور تمہارے درمیان دوری ہوتی دو مشرقوں کی، تو وہ بہت برا دوست ہے۔ یعنی مشرقین سے مراد مشرق و مغرب ہے۔ اے شیطان تو بہت ہی برا ساتھی ہے، یہ کافر قیامت والے دن کہیں گے، لیکن اس دن ان کا یہ اعتراف کر دینا انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذَ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ الْمُشْتَرِكُونَ، اور ہرگز نہیں نفع دے گا تم کو آج جب ظلم کیا تم نے، بے شک تم عذاب میں مشترک ہو۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَا كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کیا بھلا تو سنوائے گا بہروں کو یا تو راہ دکھائے گا اندھوں کو، اور جو کوئی ہو کھلی گمراہی میں۔ یعنی وہ واعظ و نصیحت کے اعتبار سے تو بہرے اور اندھے ہیں، تیری دعوت و تبلیغ سے براہ راست پر نہیں آ سکتے، اسی طرح کھلی گمراہی میں مبتلا حق کی طرف آنے سے بھی محروم ہے۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے تاکہ ایسے لوگوں کے کفر سے آپ تشویش محسوس نہ کریں۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پھر اگر ہم لے جائیں تجھ کو تو بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ یعنی اگر تجھے موت آ جائے قبل اس کے کہ ان پر عذاب آئے یا تجھے مکہ سے نکال لے جائیں، بے شک ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں اور آخرت سے یہ نہ بچ سکیں گے۔ اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، یا ہم دکھائیں آپ کو وہ چیز وعدہ کیا ہم نے ان سے تو بے شک ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وعدہ کیا تھا؟ یعنی موت سے قبل اہل مکہ کو عذاب مبتلا کر دینے کا، جب چاہے ان پر عذاب لا سکتے ہیں کیونکہ اس پر قادر ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کافر بدر کی جنگ میں عبرتناک شکست سے دوچار ہوئے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بس مضبوط تھام لو اس چیز کو جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ بالذی سے مراد قرآن ہے، یعنی اپنا کام جاری رکھیے، کوئی مانے یا نہ مانے، لوگ جتنا تنگ کریں آپ نے حق بات کرنے سے نہیں ڈرنا۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور بے شک البتہ ذکر ہے تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے، ان قریب تم پوچھے جاؤ گے۔ یعنی یہ قرآن آپ اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے اور ناموری کا ذریعہ ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ جو اس قرآن پر عمل کرنے سے اسے عزت ملے گی۔ یہ قرآن دل کا سکون اور خوشی اور راحت کا ذریعہ ہے۔ لِقَوْمِكَ یعنی پوری امت مراد ہے کو اس قرآن کی وجہ سے عزت ملی، اور جو اس کا حق ادا نہ کرے گا اس سے پوچھ ہوگی۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا وَأَجْعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، اور پوچھ لیجئے جس کو بھیجا ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے، کیا بنائے ہم نے رحمان کے سوا کچھ الہ کہ ان کی بندگی کی جائے۔ یعنی پیغمبروں سے بھی سوال یا تو اس معراج کے موقع پر یا بیت المقدس یا آسمان پر کیا جائے گا جہاں انبیاء کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں ہوئیں۔ سوال کون سا تھا کہ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا تو بنائے ہم نے رحمان کے سوا الہ کہ ان کی بندگی کی جائے۔ یقیناً جواب نفی میں ہی ہوگا۔ اللہ نے کسی بھی نبی کو حکم نہیں دیا بلکہ ہر نبی کو دعوت توحید کا ہی حکم دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، البتہ دیکھیے بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ اپنی روشن نشانیوں کے ساتھ اس کے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو اس نے کہا بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ قریش مکہ نے کہا تھا کہ اگر اللہ کسی نبی کو بنا کر بھیجتا تو مکے یا طواف کے کسی شخص کو بھیجتا جو صاحب مال و منصب والا ہوتا، جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کہا تھا کہ میں موسیٰ سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے، یہ تو صاف بول بھی نہیں سکتا۔ غالباً اسی مشابہت کی وجہ سے یہاں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ دہرایا جا رہا ہے۔ علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تسلی کا پہلو بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا اور انہوں نے صبر اور عزم سے کام لیا، اور اسی طرح آپ بھی کفار کے رویوں سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ صبر و حوصلے سے موسیٰ علیہ السلام کی طرح فتح و کامیابی آپ ہی کی ہوگی، اور اہل مکہ فرعون کی طرح ہی ناکام و نامراد ہوں گے۔ پھر جب جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، وہ لائے ان کے پاس ہماری آیات تب وہ ان پر ہنستے تھے۔ وما نریہم من آیۃ الا ہی اکبر من اختہا وآخذناہم بعذاب لعلہم یرجعون، اور نہیں ہم نے دکھایا ہم نے ان کو کوئی نشانی مگر وہ تھے زیادہ بڑی اس ہوتی ہے اپنی بہن سے۔ وآخذناہم، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو ساتھ عذاب کے شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ یعنی ان نشانیوں سے مراد وہی عذاب ہے، یعنی طوفان، ٹیٹی دل، جوئیں، مینڈک اور خون وغیرہ کے ہر نشانی پہلی نشانی سے بڑی ہوتی ہے، جس سے موسیٰ علیہ السلام کی صداقت واضح سے واضح تر ہو جاتی۔ مقصد ان نشانیوں سے یہ تھا کہ یا تو عذاب
نشانیوں سے یا عذاب سے یہ ہوتا تھا کہ شاید کہ وہ تکذیب سے باز آ جائے۔ وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون۔ انہوں نے کہا اے جادوگر دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے بوجہ اس کے جو عہد کیا تیرے پاس، بے شک ہم البتہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں عہد سے مراد ہے کہ ہمارے ایمان لانے پر عذاب ٹلنے کا عہد۔ اگر یہ عذاب ہم سے ٹل جائے تو ہم تجھے اللہ کا رسول مانیں گے اور تیرے رب کی عبادت کریں گے، لیکن وہ ہر بات اپنا عہد توڑ ڈالتے تھے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا، پھر جب کھول دیا ہم نے ان سے عذاب کو، یعنی ان سے عذاب کو ہٹا لیا، اذا تب وہ ہم ینکثون وہ پھر جاتے ہیں، ونادى فرعون وقومه قال یا قوم الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ اور پکارا فرعون نے اپنی قوم میں، کہا میری قوم کیا نہیں ہے میرے لیے بادشاہت مصر کی، اور یہ نہریں بہتی ہیں میرے نیچے سے، کیا بھلا نہیں تم دیکھتے؟ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نشانیاں پیش کیں تو فرعون کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں میری قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل ہی نہ ہو جائے کہ یہ سچا نبی ہے۔ انہار سے مراد ہے، اس سے مراد رائے نیل یا اس کی بعض شاخیں ہیں جو اس کے محل کے نیچے سے گزرتی تھی۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، یا میں بہتر ہوں اس شخص سے جو حقیر ہے اور نہیں قریب کہ وہ واضح بات کرے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذھب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، تو کیوں نہیں اتارے گئے اس پر کنگن سونے کے، یا آئے اس کے ساتھ فرشتے ساتھ رہنے والے۔ اب اس دور میں مصر اور فارس کے بادشاہ اپنے امتیازی شان اور خصوصی حیثیت کو نمایاں کرنے کے لیے سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے۔ اسی طرح قبیلے کے سرداروں کے ہاتھوں میں بھی سونے کے کڑے اور گلے میں سونے کے توق زنجیریں ڈال دی جاتی تھیں جو ان کی سرداری کی علامت سمجھی جاتی تھیں۔ اسی اعتبار سے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اگر اس کی کوئی حیثیت اور امتیازی شان ہوتی تو اس کے ہاتھوں میں بھی سونے کے کڑے ہونے چاہیے تھے۔ جب بادشاہ نکلتے تو اس کے ساتھ فوجی دستے بھی ہوتے تھے۔ اسی بنا پر انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرشتے اترتے جو یہ تصدیق کرتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ فاستخف قومه فأطاعوه انہم کانوا قوما فاسقین، تو ہلکا پایا اس نے اپنی قوم کو تو انہوں نے اس کی اطاعت کی، بے شک تھے وہ فاسق قوم۔ فاستخف یعنی ہلکا پایا، یعنی بے عقل پایا، اس نے اپنی قوم کی عقل کو ہلکا سمجھا اور انہیں اپنی جاہلیت پر قائم رہنے کی تاکید کی، اور یوں اس کی قوم اس کے پیچھے لگ گئی۔ یعنی عوام کو ملامت کیا جا رہا ہے کہ قوم فاسقین یعنی ظاہر پرست لوگ تھے یہ۔ فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منهم فأغرقناهم اجمعین، تو جب وہ غصے میں لائے ہم کو تو انتقام لیا ہم نے ان سے، تو غرق کر دیا ہم نے ان سب کے سب کو۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، تو بنا دیا ہم نے ان کو پیشرو، ایک مثال بعد والوں میں۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُکَ مِنْہُ یَصِدُّونَ، اور جب بیان کیا کہ مریم علیہ السلام کے بیٹے کو بطور مثال اچانک تیری قوم اس سے تالیاں بجاتی ہے۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، اور کہنے لگے کیا ہمارے الہ بہتر ہیں یا وہ، مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ، اور کہنے لگے کیا یہ ہمارے الہ بہتر ہیں یا وہ، نہیں انہوں نے بیان کیا اس کو تیرے لیے مگر جھگڑے کے طور پر، بلکہ وہ ایک قوم ہے جھگڑالو۔ یعنی شرک کی تردید اور چھوٹے معبودوں کی بے وقتی کی وضاحت کے لیے جب مشرکین مکہ سے کہا جاتا کہ تمہارے ساتھ تمہارے معبود بھی جہنم میں جائیں گے، تو اس سے مراد وہ پتھر کی مورتیاں ہوتی تھیں جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے اور یہودی حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
عبادت کیا کرتے تھے۔ اس لیے انہیں کہا گیا کہ اگر ہمارے معبود ہمارے ساتھ جہنم میں جائیں گے تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے؟ دراصل ان کا یہ چلانا جلدال تھا، یعنی جھگڑا تھا، بحث برائے بحث کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ دراصل جھگڑا ان کی عادت بن چکا تھا تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت و نصیحت سے روک سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے قرآن میں معبود کا درجہ نہیں دیا گیا۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، نہیں مگر وہ ایک بندہ ہے، انعام کیا ہے ہم نے اس پر اور بنایا ہے ہم نے اس کو ایک مثال بنی اسرائیل کے لیے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہیں البتہ ہم بنا دیں تم سے فرشتوں کو زمین میں اور وہ جانشین ہوں، یعنی تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ زمین میں فرشتوں کا بات کر دیتے تو تمہاری طرح ایک دوسرے کے جانشینی کرتے۔ مطلب یہ کہ فرشتوں کا آسمان پر رہنا ایسا شرف نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، یہ تو ہماری مشیت ہے کہ فرشتوں کو آسمان پر اور انسانوں کو زمین پر آباد کیا۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور بے شک وہ البتہ ایک علامت ہے قیامت کی، تو نہ تم شک کرنا اس کے ساتھ اور پیروی کرو میری، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت میں سے ہے، یعنی قیامت کے نزدیک ان کا آسمان سے نزول ہوگا، اور یہ نزول اس بات کی علامت ہوگا کہ یہ اب قیامت قریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اہل مکہ یعنی جھگڑنے والوں کو بھی کہی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود اور اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور ان کی پیدائش اس بات کی علامت ہے کہ اللہ قیامت والے دن تمام انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا، اس لیے قدرت الہی کو دیکھتے ہوئے وہ قیامت میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور نہ روکے تم کو شیطان، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ کیوں شیطان کس بات سے روکتا ہے؟ یعنی شیطان جو ہے وہ قیامت پر ایمان لانے سے روکتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ، اور جب آئے عیسیٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور عیسیٰ علیہ السلام ساتھ روشن دلائل اور کہا تحقیق میں لائے ہوں تمہارے پاس حکمت، اور تاکہ میں بیان کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیز تم اختلاف کرتے ہو اس میں، بس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔ بالحکمت یعنی دین کی روح، بنی اسرائیل نے دین کی روح کو ہی ختم کر دیا، اور جب حکمت اور روح ختم ہو جاتی ہے تو اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور دین کی حکمت کیا ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ بس اللہ سے ڈرو، یہی دین کی حکمت ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا ربی و ربکم، وہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، بس عبادت کرو اس کی، ھذا صراط مستقیم، یہ راستہ ہے سیدھا، یعنی قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا لیں اور نبی کی پیروی اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ، بس اختلاف کیا گروہوں نے ان کے درمیان سے، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا دردناک دن کے عذاب سے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ، یعنی اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیا اور عیسائیوں نے لفظ سے کام لیتے ہوئے انہیں معبود ہی بنا لیا۔ یا مراد عیسائیوں کے ہی مختلف فرقے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، یعنی ایک نے تو ابن اللہ بنا دیا اور دوسرے نے اللہ اور ثالث ثلاثہ کہتا ہے، اور جبکہ ایک فرقہ مسلمانوں ہی کی طرح انہیں اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کرتا ہے۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، نہیں وہ انتظار کرتے مگر قیامت کا کہ آ جائے ان کے پاس اچانک اور وہ اس کا شعور ہی نہ رکھتے ہوں۔ اللہ خلاء، دوست ہیں، یومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقین، آج کے دن ان میں سے بعض کے لیے دشمن ہوں گے مگر تقوی والے۔
یعنی کافروں کی دوستی کفر و فسق کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور یہی کفر و فسق ان کے عذاب کا باعث ہوں گے، اور جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر الزام ٹھہرائیں گے اور ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اہل ایمان و تقوی کی باہمی محبت دین اور رضائے الہی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ یہی دین خیر و ثواب کا باعث ہے، اور اس سے ان کی دوستی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح برقرار رہے گی جیسے دنیا میں تھی۔ یا عبادی لا خوف علیہم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو نہیں کوئی خوف تم پر آج اور نہ ہی تم غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیات پر اور تھے وہ مسلمان۔ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تم خوش رکھے جاؤ گے۔ ازواجکم سے مراد مومن ساتھی اور مومن بیویاں بھی ہیں، یعنی وہ فرحت و مسرت میں جو انہیں جنت کی نعمتیں اور عزت کی وجہ سے انہیں ملیں گی، اس سے وہ خوش ہوں گے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، گردش کرائے جائیں گے ان پر بڑے پیارے سونے کے اور ساغر۔ فیہا ما تشتہیہ الانفس، اور اس میں جو وہ تمنا کریں گے نفس، وتلذ الاعین، اور لذت پائیں گی ان کی نگاہیں، وانتم فیہا خالدون، اور تم ان میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ یعنی اہل جنت کو جو کھانے ملیں گے وہ سونے کی رکابیوں میں ہوں گے، اور جس طرح ایک وارث میراث کا مالک ہوتا ہے، اسی طرح جنت بھی ایک میراث ہے، اور جس کے وارث ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزاری ہوگی۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اورثتموها بما كنتم تعملون، اور یہ جنت ہے اور جو وہ وارث بنائے گئے ہیں اس میں بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے۔ وَلَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے اس میں پھل ہوں گے اور بہت سے ان میں سے تم کھاؤ گے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اور بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، اور نہ کم کیا جائے گا ان سے اور وہ اس میں مایوس ہوں گے۔ لا یفتر عنہم یعنی کسی چیز قوت کا یا چیز کا یا رفتار میں بتدریج کمی ہو جانا، یعنی عذاب، یعنی دوزخ کا عذاب کم نہ ہوگا اور کوئی کمی اور کوئی وقفہ نہ ہوگا۔ فیہ مبلسون یعنی نجات سے مایوسی، یعنی یہ کہ اس سے کوئی بھی انہیں رہائی حاصل نہ ہوگی، مسلسل عذاب میں ہوں گے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر لیکن تھے وہ وہی ظالم۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اور وہ کہیں گے اے مالک چاہیے کہ فیصلہ کر دے ہم پر تیرا رب، اور کہے گا بے شک تم یوں ہی رہنے والے ہو۔ یا مالک یعنی یہ دروغہ جہنم کا نام ہے، اس سے کہیں گے کہ تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، یعنی ہمیں موت ہی دے دے تاکہ ہم اس عذاب سے ہماری جان چھٹ جائے۔ لیکن وہاں پر موت کہاں، لیکن یہ عذاب کی زندگی موت سے بھی زیادہ بدتر ہوگی، اور وہاں سے باہر نکلنے کی کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا اب یہی تمہارے رہنے کی جگہ ہے۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، البتہ تحقیق لائے ہم تمہارے پاس حق کو، لیکن اکثر تمہارے حق کے لیے ناپسند کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کا ارشاد یا فرشتوں ہی کا قول ہے کہ ہم نے تو تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم نے توجہ ہی نہ دی۔ اکثرہم یعنی سارے جہنمی رؤساء اور ان کے لیڈر۔ للحق یعنی حق سے مراد اللہ کا وہ دین اور پیغام ہے جو پیغمبروں کے ذریعے بھیجا کرتا تھا۔ آخری حق دین اسلام ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ کیا کرتے تھے، کارہون، اسے ناپسند کرتے تھے، حق کو، حق بات کو سننا، اسے دیکھنا اور اسے قبول ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، بلکہ انہوں نے مقرر کیا ایک کام تو بے شک ہم مقرر کرنے والے ہیں۔ ابرموا یعنی کسی کام کو پکا کرنا، معنی اس کے ہے قطعی فیصلہ کرنا، پختہ اور مضبوط، یعنی انہوں نے پکی بات کر رکھی ہے کہ حق کو قبول ہی نہ کرنا، انہوں نے حق کو قبول نہ کرنے کا ایک سا پکا اقدام کر رکھا ہے۔ تو فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، تو بے شک تو آج ہم نے بھی عذاب کا اقدام کر رکھا ہے، ہم دین کو غالب کرنے والے ہیں۔
ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، یا وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم سنتے ہیں ان کی راز کی باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو، بلکہ کیوں نہیں وہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ یعنی ہم یحسبون، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وہ حق کے خلاف سازشیں یا اقدام کر رہے ہیں تو پھر اللہ اپنے دین کو غالب کرنے والا ہے، اور جو بھی وہ پوشیدہ باتیں کرتے ہیں وہ اپنے نفسوں میں چھپائے ہوئے پھرتے ہیں، یا آپس میں جو بھی وہ سرگوشیاں کرتے ہیں کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اسے سنتے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم سب سنتے ہیں اور جاننے والے ہیں، یعنی اور اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں، یعنی کرامن کاتبین، جو بھی وہ کہتے ہیں، یعنی جو بھی وہ سرگوشیاں کرتے ہیں وہ سب باتیں وہ ان کی لکھی جا رہی ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد، کہہ دیجئے گر ہے رحمان کے لیے کوئی اولاد، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلا ہوں عبادت کرنے والوں میں سے، یعنی کیونکہ میں اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوں۔ اگر واقعی اس کی کوئی اولاد ہے تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ مطلب مشرکین کے اس عقیدے کا رد ہے جو اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں۔ سبحان ربک السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے رب آسمان و زمین کا، رب ہے عرش کا، اور اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو چھوڑ دو ان کو، وہ بحثیں کریں اور وہ کھیلتے رہیں یہاں تک کہ وہ جا ملیں اپنے اس دن سے جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ فَذَرْهُمْ، یعنی چھوڑ دو ان کو، یعنی اگر یہ ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرتے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، دنیا کے وہ کھیل کود میں لگا رہنے دو، ان کی آنکھیں تو اسی دن کھلیں گی جب وہ ان کے اس رویے کا انجام وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو آسمان و زمین کا الہ ہے اور وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما وعنده علم الساعة وإلیہ ترجعون، اور بابرکت ہے وہ ذات، اس کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ دونوں کے درمیان ہے، اور اس کے پاس ہے علم قیامت کا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی ایسی ذات جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، زمین اور آسمان کی بادشاہت ہو، اسے بھلا اولاد کی کیا ضرورت، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، وہ اسے اپنے وقت پر ہی ظاہر فرمائے گا، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے جہاں وہ ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَا شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور نہیں مالک ہو سکتے وہ لوگ جن کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا سفارش کے، مگر جو وہ گواہی دے حق کے ساتھ اور وہ جانتے ہوں۔ یعنی دنیا میں جن بتوں کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، اور ان کے معبودوں کو شفاعت کا قطعاً اختیار نہ ہوگا۔ بالحق سے مراد کلمہ طیبہ ہے، یہ اقرار بھی علم و بصیرت کی بنا پر ہی ہوگا، گواہی حق کے ساتھ ہوگی، شفاعت کا اختیار ان کو ہوگا جو حق کا اقرار کرنے والے ہوں گے، یعنی انبیاء اکرام، صالحین اور فرشتے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ، البتہ اگر پوچھو تم ان سے کس نے پیدا کیا ہے ان کو، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، تو پھر کہاں سے یؤفکون، وہ پھرائے جاتے ہیں۔ وَقِیلِهِ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اور قسم ہے ان کے قول کی، اے رب بے شک یہ قوم ہے جو ایمان نہیں رکھتی۔ وَقِیلِهِ یعنی گواہی کو یا پیغمبر کا گواہی ہے قیامت کے دن کی کہ قوم ایمان نہیں رکھتی۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَام فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بس درگزر کرو ان سے اور کہو سلام، بس عنقریب وہ جان لیں گے۔ یعنی نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بس ان سے درگزر کریں ان سے، اور کیا کریں، وَقُلْ سَلَام، یعنی سلامی جدائی ہے جو جھگڑا کرنے والوں کو کہا جاتا ہے، آپ احسن طریقے سے ان سے الگ ہو جائیں، یعنی دین کے معاملے میں میری اور تمہاری راہیں الگ الگ ہیں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، بس عنقریب وہ جان لیں گے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔